اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 سال بعد ہونے والی چیزوں کی باتیں اس لیے بتائی کہ یہ دین اسلام فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا ایکٹیو ہے، یہ سمجھو آگے کے لیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو یہ بات منتقل کرتے جائیں، اور آنے والے حادثوں سے پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا، امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ نہیں؟ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے۔ قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے، کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کو 2 چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے۔